السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، پچھلے سبق میں ہم نے لوہے، تانبے وغیرہ کے برتن اور سامان پاک کرنے کا طریقہ پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم آئینہ وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 24، سوال نمبر 37، آئینہ وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: آئینہ اور شیشے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی، یعنی جس میں تیل رکھا جاتا ہے اس کو روغنی بولتے ہیں، مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی، غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام یعنی سوراخ نہ ہو، کپڑے یا پتی سے اس قدر پوچھ لیے جائے کہ اثر بالکل جاتا رہے تو پاک ہو جاتی ہے، تو پاک ہو جائے گا۔ آئینہ اور شیشہ کی تمام چیزیں، آئینہ اور شیشہ کی تمام چیزیں یعنی آئینہ اور شیشہ سے جو چیز بنا ہے تمام چیزیں، اور چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یعنی تیل رکھنے والا، جس میں تیل پہلے کے زمانے میں رکھایا جاتا تھا، روغنی برتن، پالش کی ہوئی لکڑی، اور تمام چیزیں جن میں مسام یعنی چھید نہ ہو، سوراخ نہ ہو، تو کپڑے یا پتی سے پوچھنے سے پاک ہو جائے گا۔ مسلہ: ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے یعنی سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ اور بو جاتا رہے تو پاک ہو گئی، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی جگہ ناپاک تھا تو اس کا وہ سوکھ گیا، ناپاک چیز، جیسے بکری نے پیشاب کر دیا تو جگہ سوکھ گیا، وہ پاک ہو گیا، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ: جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی۔ مسئلہ: جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے یعنی سوکھنے کی وجہ سے پاک ہو گیا یا اس کو رگڑ کر پوچھ دیے تو وہ پاک ہو گیا، تو اس کے بعد بھیگ گئی تو ناپاک نہ ہوگی۔ تو حضرات اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔